بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کو وضو کی سنتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں۔ ویسے تو مختلف جو ہے کتب میں جو یہاں تو ہم نے جو لکھی ہیں وہ ہیں 14، لیکن بحر شریعت میں اور اس کے علاوہ اور کتب میں وہ جو ہے نا علماء نے زیادہ بھی لکھی ہیں۔ بہرحال جو مین ہیں میں نے وہ یہاں لکھ دی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سنت ہے وضو کی وہ ہے، یہ دیکھیں پہلے نمبر پر نیت۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں نماز ظہر ادا کرنے کے لیے، عصر، مغرب، عشاء، یا مطلب ہے کہ آپ نے تلاوت کلام الہی کرنی ہو تو پھر اس نیت سے، یعنی کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اور سرکار نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، انشاءاللہ اتنی برکتیں ہوگی۔ اور نمبر 2 یہاں لکھا ہے کہ زبان سے بسم اللہ شریف پڑھنا، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر بغیر بسم اللہ شریف کے وضو کرو گے تو آپ کے وہ اعضاء جن پر پانی پھرے گا، جن اعضاء کو پانی سے دھوئیں گے وہی گناہوں سے پاک ہوں گے، باقی جو جسم کے گناہ ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اگر آپ شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے، وضو سے زبان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارے جسم کے جو بھی گناہ ہیں، کانوں کے ہیں، آنکھوں کے، وہ سب دھل جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو کو تین بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھونا، کلی 3 بار کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا، حضور کا فرمان ہے جو بغیر مسواک کیے آپ نے نماز پڑھی اور جو آپ نے مسواک کر کے آپ نے نماز پڑھی، تو یہ جو مسواک کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے نا، وہ اس سے 70 گنا بہتر ہے جو بغیر مسواک کیے آپ نے جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور مسواک جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر یہ گراں نہ ہوتا، مشقت میں نہ پڑ جاتے، انہیں تکلیف نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ اسے فرض کرا دیتا۔ اس سے بیماری جو ہے، منہ کی بیماری، جو انسان کے دانتوں کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، انسان کا جو ہے معدہ جو ہے وہ بھی صاف رہتا ہے۔ یہ مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے اور یہ چھنگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ ایک بالش سے زیادہ اگر ہوگی تو اس پر شیطان بیٹھے گا۔ پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، پکڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جو سنت طریقہ ہے، یہ چھنگلی نیچے رکھیں، یہ درمیان والی 3 انگلیں اوپر رکھیں اور یہ انگوٹھا یہاں رکھیں۔ اور کرنے کا طریقہ یہ ہے، دائیں طرف 3 مرتبہ، اوپر والے دانت جو ہیں 3 مرتبہ ادھر سے، پھر ادھر سے اوپر، پھر نیچے والے جو ہیں دانت دائیں طرف پہلے کریں، پھر نیچے والے بائیں طرف، پھر اس طرف کریں۔ ان 3 بار اس کو، اور ہر بار پانی منہ میں ڈال کر باہر نکالیں۔ اور یہ کڑوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تلخ ہونا چاہیے، یعنی نیم کا ہو اور اسی طرح زیتون کا ہونا چاہیے، یعنی کڑوا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جب یہ کم ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، اتنا رہ جائے، اسے ایسے نہ پھینک دیں، چونکہ یہ اعلیٰ سنت ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے اور اسے دفن کر دینا چاہیے۔ اور اسے جب آپ استعمال کر لیں تو اسے رکھنا کیسے چاہیے؟ اسے یعنی ایسے، یہ جو ریشے ہیں یہ اوپر ہونے چاہیے،
ایسے نہیں ڈال دینا چاہیے یا ایسے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو آپ نے سائڈ استعمال کیے وہ اوپر ہوگی اور یہ نیچے والی سائڈ یہ جہاں آپ نے رکھ دینا، جہاں بھی رکھیں آپ۔ اچھا، یہ مسواک کرنا یہ چوتھی سنت ہوگی۔ پانچویں سنت کلی کرنا، اچھے طریقے سے منہ میں 3 بار جو ہے کلی کرنا اور اچھے طریقے سے گھمانا پانی کو، بلکہ غرارے کرنا، یعنی کہ ایسے منہ کو مطلب ہے اوپر کر کے اچھے طریقے سے۔ چھٹے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے اور جھاڑنا اچھے طریقے سے، یہ جھاڑنا بھی سنت ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کیسے کرنا؟ ایسے نیچے سے ہاتھ ڈال کر ایسے ہاتھ، یہ بھی سنت ہے، ایسے نیچے سے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے مکمل سر کا مسح کرنا۔ مکمل سر کا مسح کیسے کرنا؟ یہ انگلی ہیں، چھنگلی اور یہ 2 جو ہے شہادت والی اور درمیانی انگلی، شہادت والی نہیں بلکہ یہ چھنگلی کے ساتھ جو یہ 2 جو انگلی ہیں ایسے، ان کو ایسے ملانا ہے، یہاں سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے پیچھے گدی کی طرف لے جانا ہے۔ پھر چونکہ یہ حصہ جو استعمال ہو چکا ہے، یہ انگوٹھا اور اس کا یہ حصہ بچ گیا ہے، جب وہاں آپ لے جائیں گے پھر واپس جو یوں کر کے لے آئیں، یوں کر یہاں آ کر ختم کر دیں۔ اب یہ اس کا جو ہے یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے یہ بچ گئی ہے۔ اب شہادت کی انگلی جو ہے یہاں سے جو کان کا اگلا حصہ ہے ظاہر ہے اس میں پھیریں اور یہ انگوٹھا پیچھے سے پھیر لیں، ایسے یہ مسح ہو گیا۔ یہ کانوں کا مسح بھی سنت، سر کا مسح بھی، مکمل سر کا مسح بھی سنت ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے کانوں کا مسح، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے تو یہ یوں طریقہ میں نے بتایا ہے، یہ انگلیں ایسے ملا لیں، یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا دور رکھیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے یہ سرے ملا لیں ان کے، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے یہ آپ نے اسے جدا رکھنا ہے۔ جب یہاں سے شروع کریں گے تو یہ جو حصہ استعمال ہوتا جائے گا یہاں تک پہنچیں گے آپ گدی کی طرف، پھر آپ کا جو یہ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ والا حصہ یہ آپ کا بچ جائے گا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو یہ والا حصہ لگائیں گے، پھر انگلی اور انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بچ جائے گا تو اس کو شہادت کی انگلی کو ایسے اور انگوٹھے کو پیچھے سے ایسے یہ کرنا ہے۔ یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ اور سارے سر کا مسح جو ہے ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، چوتھائی سر کا حصہ فرض ہے۔ نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ چھنگلی، بائیں ہاتھ کی چھنگلی جو ہے نا، چھوٹی چیچی سے کہتے ہیں، اس سے دائیں پاؤں کی چھنگلی سے چھوٹی جو چیچی ہے نا وہاں سے آپ خلال کرنا شروع کریں، ایسے یہاں سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی جو چھنگلیاں ہے اس پر ختم کرنا ہے۔ یہ ہے خلال کرنا پاؤں کے دو جو انگلیاں ہیں 10 اس میں۔ اور 11واں ہے ترتیب سے مراد یعنی ہر اعضاء کو یعنی ترتیب سے دھونا، یہ نہیں کہ پہلے پیر دھو لیں پھر چہرہ دھوئیں یا ہاتھ دھوئیں، نہیں، ہاتھ سے شروع کریں، چہرہ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، اسی طریقے سے یہاں تک یعنی کہ آپ نے دھونا ہے، ہاتھ جو ہے کونی سمیت دھونے ہیں۔ پھر اس طرح سر کا مسح، پھر یعنی کہ گردن کا مسح، کانوں کا مسح، پھر آپ نے پیر دھونے ہیں۔ یہ یعنی کہ سنت طریقہ ہے ترتیب۔ اگر آپ ترتیب کا الٹ کریں گے تو خلاف سنت ہوگا، وضو ہو جائے گا۔ 12ویں نمبر پر ہے لگاتار عضو دھونا، یعنی لگاتار دھونا، تاخیر نہ کرنا، یعنی کہ بس تھوڑی سی دیر ٹھہر کر پھر دوسرا اعضاء دھونا نہیں، فوراً دھوتے جائیں کہ اگلا تر رہے تو دوسرا دھل جائے۔ 13ویں نمبر پر اعضائے وضو جو ہے مل کر دھونا، جیسے تیل نہیں رگڑتے، ایسے رگڑ کر مل کر آپ دھوئیں۔ یہ ہر اعضاء کو اچھے طریقے سے مل کر، چہرہ ہے تو اسے ایسے مل کر کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 14ویں نمبر پر ہے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یہاں تک یہ پہنچے ہیں گھٹوں تک دھونا، کیونکہ یہاں سے یہاں تک دھونا کون ہی سمیت، یہ تو فرض ہے نا، جو سب سے پہلے جو شروع کرتے ہیں وضو تو یہاں تک یہ دھونا یہ سنت ہے۔ یہ ہیں وضو کی سنتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے حضور نے وضو فرمایا ایسے ہی ہمیں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔